بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع ہم پڑھ رہے تھے، جس میں 2 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، کل اس کی 9 آیات ہیں، اور سب سے پہلی جو آیت نمبر 113 تھی، اس کی تفسیر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور آیت نمبر 114 جس میں جو یہودی تھے ان کا جو ایک فتنہ کہہ لیں، یا ان کا جو ایک طریقہ کار تھا مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے روکنے کا اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کا، تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ یہودی وہ، کیونکہ پچھلی آیت میں جو تفسیر ہم نے پڑھی تھی کہ یہودی عیسائیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، عیسائی یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور اسی طریقے سے مشرکین تھے وہ ان دونوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بتا کے یہ باور کروایا ہے اور سمجھایا ہے کہ ہمیں ایک ٹون جیسا اخلاق اور کردار نہیں اپنانا ہے جو برائی والا اخلاق تھا، برائی والا کردار تھا، ہمیں اچھا اخلاق اپنانا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر اس آیت کے اندر آیت کا ترجمہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اسی آیت کی تفسیر ہم نے آج مکمل کرنی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن ان سے، منع جنہوں نے منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں، یعنی ان مسجدوں میں، اسمہ اس اللہ کا نام، وسعی فی خرابیہا، اور اس نے کوشش کی اس کو خراب کرنے میں، برباد کرنے میں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان کو یہ جو کام وہ کر رہے تھے یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو ان کی کرتوت اور جو اعمال تھے اس کی وجہ سے ان کو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا خرابی کی کوشش کر رہے تھے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں خزی ایک رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو یہاں اس آیت میں کیونکہ مسجدوں کا ذکر ہوا ہے، تو مسجدیں کیا ہیں اور مسجدوں کے احکامات کیا ہیں، ان کے حوالے سے چند چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے بطور مسلمان، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے آس پاس ہوتی ہیں۔ مسجدوں کے احکامات کیا ہیں، مسجد کہتے کسے ہیں، پھر اس کے اندر کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کا مسجدوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، خواتین کا مسجدوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا جو پیٹرن ہے تفسیر پڑھنے کا وہ تفسیر موضوعی ہے، یعنی ہم ٹاپک وائز جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، یعنی کئی دفعہ تو ہم جو ہے وہ تفسیر قرآن کریم کی اس کی معنی اور مفہوم ہوتے ہیں، اس کی جو لغوی تشریح ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ایک ٹاپک آتا ہے، کوئی موضوع آتا ہے، تو ہم اس پر تفصیلی جو ہے وہ لیکچر لیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ مسجدوں کے حوالے سے شروع کریں گے، تو یہ کچھ تفسیر اس کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مسجد جو ہے لغوی طور پہ یہ ساجدہ یسجد سے ہے، الموضع الذی یسجد فیہ، مسجد کا لفظ ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اس جگہ کو کہا جاتا ہے مسجد جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ یہ کرنے کی جو ایک، چاہے وہ جائے نماز پہ کر رہے ہوں، چاہے زمین پہ کر رہے ہوں، تو اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی میں نے کیا بتایا، سجدہ کرنے کی جگہ۔ کہتے ہیں ثم اتسع المعنى الى البيت المتخذ لاجتماع المسلمین لاداء الصلاة فیہ، پھر یہ مسجد کا لفظ اصل تو کس معنی کے لیے تھا، جہاں پر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ پر، پھر کہتے ہیں کہ یہ معنی اس کا وسیع ہو گیا، پھر اس جگہ پر بولا جانے لگا جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں نماز کو ادا کرنے کے لیے، اس کو مسجد کہا جانے لگا۔ تو لغوی طور پر یہ سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو پھر کیونکہ مسجد بھی ایک سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور یہ اس کو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اس کو مرکع کیوں نہیں کہتا بھائی، رکوع کرنے کی جگہ کیوں نہیں کہتے، یا اس کو قیام کرنے کی جگہ کیوں نہیں کہتے، اس کو صرف مسجد ہی کیوں کہتے ہیں، تو اس کا بھی جو یعنی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، تو امام زرکشی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ السُّجُودُ
अशरफ़ु अफ़आल अस्सलाह, क्योंकि नमाज में जितने भी हम काम करते हैं, क़याम है, रुकू है, सजदा है, उसमें सजदा सबसे अफजल तरीन, सबसे अशरफ और अल्लाह ताला को महबूब तरीन जो एक अमल है नमाज के अंदर, वो सजदा है। क्यों? लिक़ुर्बिल अब्दि मिन रब्बिही, हदीस में आता है ना कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो क्योंकि बंदा अपने रब के करीब होता है, और ये जो लफ्ज़ है, कहते हैं इश्तक़ का इस्मुल मकान मिन्हु, तो फिर उस जगह का नाम इसी से मुश्तक़ किया गया और इसको मस्जिद कहा गया। और इसी को मरका इसीलिए नहीं कहा गया कि भाई इसमें जो है वो रुकू करने का जो तज़किरा है, यानी जो एक सबब बताया गया, लिक़ुर्बिल अब्दि मिन रब्बिही, बंदा अपने रब के ज़्यादा करीब होता है, तो इस वजह से इसको सजदा कहा गया, यानी मस्जिद कहा गया। फिर कहते हैं कि इसको उर्फ़ जो है, सुम्मा इन्नल उर्फ़ ख़स्ससल मस्जिदा बिल मकानिल मुहय्यई लिस्सलावातिल ख़म्स, कहते हैं कि फिर उर्फ़ आम में ये बोला जाने लगा, यानी सोसाइटी मुआशरे में ये लफ्ज़ आम हो गया, और फिर इतना आम हो गया कि अब एक ख़ास चार दीवारी जिसके अंदर लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं उसको मस्जिद कहा जाता है। और जब मस्जिद का लफ्ज़ बोला जाता है ना, तो मस्जिद खुसूसी तौर पर एक ऐसी जगह होती है जिसको नमाज के लिए वक़फ़ किया गया होता है। और जो वक़फ़ चीज़ होती है ना, उसके बारे में एक उसूल याद रख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुबाउ वला तुहबू वला तुरसू, ना उसको हिबा किया जाता है, यानी उसको तोहफ़तन किसी को दिया नहीं जाता। जो हम वक़फ़ कर देते हैं ना चीज़, किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक प्लॉट वक़फ़ किया मस्जिद के लिए, हम कहते हैं कि ये मस्जिद के लिए जगह है। अब जब हमने उसको मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिया, अब वो कोई ख़ानदान में आके कहे कि भाई मेरे अब्बू जी ने क्योंकि किया था तो ये हमारी विरासत में हमें मिलना चाहिए बाद में, ऐसा नहीं होगा। वो ना विरासत में तकसीम हो सकता है, ना उसको हिबातन तोहफ़तन किसी को दिया जा सकता है, और ना ही उसको बेचा जा सकता है। ठीक है, वो फिर बेचने की यानी एक चीज़ होती है ना, आम तौर पे हम किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं, लेकिन जिसको हम वक़फ़ कर दें, ख़ास तौर पर मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिया, अब वो दोबारा सेल नहीं हो सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब हमने मस्जिद कहा तो इस वजह से कि हत्ता यख़रुजल मुसल्ला अल मुज्तमा फ़ी लिल अयाद व नहविहा फ़ला युता हुक्मुहु, तो कहते हैं कि जो खुसूसी तौर पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक होता है मुसल्ला और एक होता है मस्जिद। मुसल्ला क्या होता है? मुसल्ला वैसे भी मुसल्ला का माना भी नमाज़ पढ़ने की जगह ही है, लेकिन सलात से है ना, तो लेकिन मुसल्ला जो होता है ना वो वक़फ़ नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जहाँ पर हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, खुला ग्राउंड होता है, किसी स्कूल में पढ़ ली या किसी और जगह पे पढ़ ली, या हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कहीं किसी कमरे को जो है ना वो ख़ास कर दिया जाता है कि यहाँ पर आप आर्जी तौर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। पेट्रोल पंप्स पे आपने देखा होगा, कहीं कहीं तो मस्जिद बना दी जाती है ना, कहीं ऑफिस में आपने देखा होगा कोई ख़ास कमरा जो है वो मुसल्ला बना दिया जाता है, तो वो मस्जिद नहीं होती, वो मुसल्ला होती है। नमाज वहाँ पे भी हो जाती है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना वो अलहदा उसका हुक्म है। और मुसल्ला जो है वो ज़रूरत की बुनियाद पे, या जो है वो ईद की नमाज के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जब बनाया जाता है तो उसको मुसल्ला कहा जाता है। वो चेंज किया जा सकता है। यानी मैं अपने ऑफिस में एक जगह बनाता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं ना ऑफिस के, वो जैसे ही उनको टाइम मिलता है अपने अपने टाइम में वो नमाज़ पढ़ लिया करें, जब ब्रेक होती है नमाज़ पढ़ लिया करें, तो उसको बाद में रूम को चेंज करके किसी और मंजिल पे भी मुसल्ला बनाया जा सकता है। अच्छा, अब इसके बारे में बहुत सारी तफसील पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यानी मसाजिद के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें क्यों जानना ज़रूरी है, क्यों? उसकी वजह यह है कि सही मुस्लिम में 288 नंबर हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, यानी उनसे रिवायत किया गया है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, महबूब तरीन जगह अल्लाह ताला को शहरों में, आबादियों में जहाँ लोग रहते हैं, उनमें सबसे महबूब तरीन जगह अल्लाह ताला को मसाजिदुहा, उनकी मस्जिदें, व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, और मबगूज़ तरीन यानी जिस पर अल्लाह ताला को गुस्सा आता है वो जगह बाज़ार है। क्यों? वहाँ पे जो है ना वो लोग इबादत से दूर होते हैं। कई दफ़ा बाज़ार में, मार्केट में बेपर्दगी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कभी कभी मार्केट में जो है ना वो झूठ बोला जा रहा होता है, झूठी कस्में उठाई जा रही होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। बेशक सारे नहीं करते,
لیکن ظاہر سی بات ہے ایک مقام اس طرح کا ہے جہاں پہ غلط کام ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو جگہ اچھی نہیں لگتی کہ بازار جو ہے وہ بہت محبوب ترین جگہ نہیں ہے، ضرورت کی بنا پر انسان جائے اور فوری واپس آ جائے، لیکن مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین جگہیں، تو وہ جگہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اس کے بارے میں کچھ احکام ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ بھئی مسجدوں کے کیا احکامات ہیں۔ تو اب ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ لیکچر ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا آج، مطلب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آج ہم سارا کچھ پڑھ لیں گے، نہیں، لیکچر سے مراد یہ کہ مسجدوں کی جو چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارا 3-4 لیکچرز تک جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں سیکھ سکیں، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے ساتھ جو ہے نا وہ احکام اور مسجدوں کے آداب اور مسجدوں کی ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں گی کہ بھئی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی میجر چیزیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، نماز کے طریقے یا کوئی اس طرح کی چیزیں اس میں بیان نہیں ہو رہی، صرف مسجد کے متعلق، یعنی ہر وہ حدیث یا ہر وہ آیت جس میں مسجد کا تذکرہ ہے یا مسجد کا کوئی احکامات موجود ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے۔ اچھا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون لوگ؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور اس نے نماز کو قائم کیا، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشى الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرا مگر اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس میں خشیت ہے تو اللہ تعالیٰ کی، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہ قریب ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے نا یہ چیزیں ایک مسلمان میں، مومن میں ہونا ضروری ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں مسجد کا متولی ہوں، جو کہتا ہے جی میں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، میں مسجدوں کو آباد کرتا ہوں، تو مسجد کی آباد کاری کے لیے ابتدائی طور پر ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، نماز پڑھنے والے ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک نماز پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ کہتا ہے جی یہ مسجد میں ہمارا چلتا ہے، ہمارا نظام ہے، یہ وہ، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور خشیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ مسجدوں کو بنانا، ان کی تعمیر کرنا، ان کو آباد کرنا کسی بھی جگہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دور دراز علاقوں میں بھی، آبادیوں میں بھی، جہاں کہیں مسجد کی ضرورت ہو نا وہاں ضرور مسجد بنانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو مسجدیں ہیں وہ، یعنی آپ کے عمل سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے، آپ کے اقوال سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سب سے پہلے جا کے 4 دن جو ہے وہ آپ ایسی جگہ پہ ٹھہرے جہاں جو ہے نا وہ آج مسجد قباء موجود ہے، تو وہاں اس قبیلے کے پاس، وہاں لوگوں کے پاس ٹھہرے اور وہاں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کر دی، 4 دن ٹھہرے تھے تو تعمیر کر دی۔ آگے پھر جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ جائے نا، جہاں رہے، تو وہاں مسجد بنانا یہ ایک مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ اگر کسی جگہ پہ پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آس پاس مسجد نہیں ہے تو اس کو مسجد بنانی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں، دوسرا پھر مسجدیں جو ہے نا وہ ایک تو اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی مسجد اگر نہیں ہوگی تو لوگ عبادت کرنے میں مشکل ہوگی، اور جس طریقے سے آج کل ہمارے سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مسجد کریم ہونے کے باوجود بھی نہیں جا رہے، اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ مسجد ہوگی تو کم سے کم ایک آسرا ہوگا، بچوں کا مسجد میں آنا، خواتین کا مسجد میں آنا، نمازیں پڑھنا، کوئی درس سن لینا، کوئی اچھی بات سن لینا، یہی تو ایک جگہ ہے جہاں سے اللہ رب العالمین کا تعارف ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ بصورت دیگر ساری دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو بزنس، معاملات، لڑائی جھگڑے اور ٹینشنیں، پریشانیاں، لوگ جو ہے نا وہ افراتفری میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کچھ سیکھنے کا اور ایمان بڑھانے کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ آمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنانے کا حکم دیا فی الدور، آبادی کی جگہوں میں، یعنی جہاں پہ گھر ہوتے ہیں، لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پر مسجدیں ضرور بنانی چاہیے۔ اور ایک حدیث جو یہاں پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لکھی ہوئی حدیث نمبر آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اسکرین پہ شیئر ہو رہے ہیں، آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن، جس نے کوئی مسجد بنائی، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی جیسا، مثلہ اسی جیسا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ گھر جنت میں بنے
تو جیسا میں جنت میں گھر چاہتا ہوں ویسا میں دنیا میں بنا دوں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سونے چاندی کی مسجدیں بنانا شروع کر دوں, نہیں, بلکہ اپنی طرف سے خوبصورت اور آرام دہ مسجد ہونی چاہیے. جیسے مسجدوں کے اندر کارپیٹ ہیں یا قالین ہے یا کوئی اس طرح کا فرش ہے, اور اس کی جو ہے نا وہ بناوٹ کوئی خوبصورت ہونی چاہیے. اس طرح کی نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ بھائی جس طرح ہمارے ہاں مسجدوں کی اس وقت حالت ہے نا, کسی مسجد میں اگر چلے جائیں, بہت کم مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی خوبصورت اور صاف ستھری ہوتی ہیں, خاص طور پہ وضو خانہ واش روم اگر دیکھ لیں تو بہت سی مسجدوں کے خراب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ذمہ داری مسجد بنانے کے بعد ہماری. تو سب سے پہلے تو مسجد کی تعمیر. اگر ہم پوری مسجد نہیں بنوا سکتے, کوئی شخص اپنی زندگی میں جو ہے نا اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کروڑوں روپے لگتے ہیں کسی مسجد کو تعمیر کرنے میں, چھوٹی بھی ہو تو جو ہے نا 50 لاکھ سے اوپر ہی لگتے ہیں, اس سے کم آج کل جو ہے وہ مسجد تعمیر کرنا یا کوئی بھی گھر یا بلڈنگ تعمیر کرنا وہ مشکل ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں, کسی کے پاس ایک اینٹ کے پیسے ہیں یا اس سے بھی کم ہے, 15-20 روپے کی اینٹ آ رہی ہے, 40 روپے کی اینٹ آ رہی ہے, 50 روپے کی اینٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, 1400-1500 روپے کی سیمنٹ کی بوری آ رہی ہے, کسی کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں. اچھا, اس کی بھی حدیث موجود ہے, صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ. اچھا, شرط یہ ساتھ یہ یاد رکھیں, من بنا مسجدا للہ, جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اخلاص بہت ضروری ہے مسجد بنانے میں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص کو دکھانے کے لیے بنا رہا ہوں یا فلاں کے مقابلے میں بنا رہا ہوں یا میری واہ واہ ہوگی. نہیں, جس کے لیے بنا رہے ہیں, اپنے لیے, اپنے والدہ کے لیے, والد کے لیے, کسی کے لیے بھی بنا رہے ہیں تو للہ پہلی شرط ہے. کمفحص قطعۃ او اصغر. یہ قطعات جو ہے یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو ہے نا وہ کبوتر یا اس سے چھوٹا ایک پرندہ ہوتا ہے, تو اس جیسے اس پرندے جیسی یا اصغر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی, یعنی اس پرندے کے گھر جیسی. یعنی مفحص کہتے ہیں اس کے جو گھونسلہ ہوتا ہے, گھونسلے میں انڈا رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کبوتر کا انڈا بھی دیکھ لیں تو میرے خیال سے اتنا ہوتا ہے. اب کبوتر کے انڈے رکھنے کی جو جگہ ہے اتنی مسجد ہم نے بنا لی, یعنی اتنی اگر ہم لے لیں, اینٹ اس سے بہت بڑی ہوتی ہے, تو اگر کوئی شخص اتنی مسجد بناتا ہے او اصغر یا اس سے بھی چھوٹی, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں مسجد کی, کیونکہ تعمیر بہت ضروری ہے مساجد کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار بھائی وہ فلاں اپنی مسجد بنا رہا ہے, فلاں اپنی مسجد بنا رہا ہے, فلاں وہ اپنی مسجدیں نہیں ہوتی. مسجدیں اگر دعوت کے لیے نا, اگر تو مسجد زرار ہے, ہمیں یہ پتہ چل جائے گا بھائی یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا جو ہے نا خاص فرقے کی دعوت کے لیے یا جو ہے نا یہ جو ہے وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے, پھر تو ہم فوری طور پر کیا کریں, اس کو ہم جو ہے نا وہ اس میں تعاون نہ کریں. لیکن اگر کہیں ہمیں پتہ چلتا ہے مسجد ہے اور بندہ اس کو جو ہے نا وہ یا جو آبادی ہے وہاں پہ وہ اچھی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, تو ہمیں ضرور اس میں تعاون کرنا چاہیے. اچھا, اسی طریقے سے صحیحین میں, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے, اللہ اکبر. تو اس میں وہ فرماتے ہیں, یقول عند قول الناس فیہ حین بنی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی وہ بنائی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا انکم اکثرتم, تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی تم نے بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیے اس میں مسجد بنانے میں, بہت زیادہ تم نے جو ہے نا وہ اس میں خرچہ کر دیا, اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا بن جانا تھا. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, یہ جو خرچہ میں نے بہت زیادہ کر دیا نا مسجد بنانے میں, یہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا, من بنا مسجدن, جس نے مسجد بنائی. بکیر جو راوی ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یبتغی بہ وجہ اللہ, کہ وہ مسجد بناتے ہوئے اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے, تو بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کی مثل جنت میں گھر بناتا ہے. تو میں تو یعنی عثمان رضی اللہ عنہ امیر تھے نا, ان کے پاس پیسے تھے ماشاءاللہ, تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو مسجد اس لیے اس طرح کی اچھی بنا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس جیسا گھر مجھے جنت میں دے دے. تو اگر کسی کی استطاعت ہے ضرور کرنا چاہیے. اچھا, اسی طریقے سے جو صدقہ جاریہ ہماری نیکیاں ہوتی ہیں نا, کچھ نیکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس کا اجر ہمارے مرنے کے بعد تک چلتا رہتا ہے, اور انسان دنیا سے چلا گیا. دیکھیں, دو قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں. ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں, یعنی میں نے کسی کو کھانا کھلا دیا, میں نے جو ہے وہ کوئی رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تھی اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا, یہ فوری طور پہ نیکی تھی, میں نے نیکی کی اور ختم ہو گئی. ایک نیکی ہوتی ہے کہ میں کر جاؤں اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور وہ نیکی جاری رہے, اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ.
اچھا صدقہ جاریہ کے اندر نا مختلف قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں. ایک حدیث پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں, پھر میں آپ کو اس کی تقسیم بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ, کہ مومن کو اس کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے اس کی موت کے بعد جو چیزیں ملتی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ علما علمہ ونشرہ, سب سے پہلی چیز ہے علم جس کو اس نے سیکھا, ونشرہ اور آگے پھیلا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے افضل ترین اور سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ نا وہ علم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علم جو ہوتا ہے نا, علم یہ مسلسل چلنے والی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر جتنے بھی لوگوں نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک تیار کیا ہے, مجھے پڑھایا, مجھے لکھایا, مجھے جو ہے نا وہ کھانے کے لیے چیزیں دی, مجھے بس کا کرایہ دیا, مجھے گاڑیاں, مجھے مطلب کہیں آنا جانا, جو بھی میرے معاملات سب کسی نے اٹھائے, اور پھر میری پڑھائی پہ توجہ دی. میرے اساتذہ کرام ہیں, یا کوئی شخص میرا خرچہ اٹھاتا تھا, ٹھیک ہے کہ بیٹا یہ لو کرایہ لے لو, چلو چلے جاؤ, یا یہ کوئی چیز کھا لینا. ہر وہ چیز جو کہیں نہ کہیں مجھے تیار کر رہے ہیں, یا ایک حوصلہ, ایک جو ہے نا تسلی کہ بیٹا تم علم حاصل کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, یا کچھ جو ہے نا وہ انسان نے کسی کو سکھا دیا, تو علماً علمہ, پہلے اس نے سیکھا ونشرہ اور اس کو آگے نشر کیا. یعنی اگر میں اب لوگوں کو علم سکھا رہا ہوں, مثال کے طور پر آپ لوگ کلاس میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ ابھی 16 لوگ ہیں کلاس میں, اسی طریقے سے جتنے لوگ یہ ابھی ویڈیو, جب کیا کلاس کی ویڈیو بن جائے گی, ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. اچھا اب ویڈیو اپلوڈ ہو گئی, لوگ سنتے جا رہے ہیں, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے, یا میں لیکچر دیتا ہوں جا کے, جو میں پڑھاتا ہوں, میں درس دے رہا ہوں, کبھی بچوں کو پڑھا رہا ہوں, کبھی کوئی کورس بنا رہا ہوں, ابھی سمر کورس آنے والا ہے وہ انشاءاللہ بنے گا, ابھی مطلب اس طرح کی بہت سی چیزیں, سارا دن جو ہے نا کبھی لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں, کبھی کوئی معاملات, اب سارا دن نیکی کے کام ہے, کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے نا وہ آسانیاں اٹھا رہے ہیں. اب یہ جتنے لوگ ہیں, یا میں اگر طالب علموں کو پڑھا دیتا ہوں, میں نے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو پڑھایا, آپ لوگوں نے آگے جا کے کسی نہ کسی کو بتایا, کوئی نہ کوئی آگے, تو یہ جب تک زندگی میری چل رہی ہے تب تک تو سلسلہ چل رہا ہے. میں فوت ہو گیا, اب میرے مثال کے طور پر 1000 شاگرد ہیں, میرے مثال کے طور پر 200 شاگرد ہیں, پوری زندگی میں میں نے 200 شاگرد بنا لیے. اب وہ 200 شاگرد کہیں نہ کہیں بیٹھ کے جمعے پڑھا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, کسی نہ کسی کو سمجھا رہے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, وہ آگے میرے لیے صدقہ جاریہ بنتا جا رہا ہے. یہ ختم ہونے والی نہیں ہے, یعنی قیامت تک یہ علم کا سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے, اور یہ سلسلہ میرے لیے صدقہ جاری ہے. یہ میں کہتا ہوں سب سے افضل ترین صدقہ جاری ہے. اسی لیے آج کے دور میں نا کسی دین کے طالب علم کی کفالت کرنا, کسی عالم دین کی کفالت کرنا, کیونکہ ہمارے ہاں علماء کی تنخواہیں بہت زیادہ نہیں ہوتی, امام مسجد کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہوتی. ہمیں اگر پتہ لگتا ہے نا یار یہ بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ تعاون کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت, یعنی یہ شروع میں بھی ہوتا تھا, لیکن آج کل کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے, ترغیب نہیں دلائی جاتی, تو اگر کوئی بندہ, کوئی طالب علم ہم تیار کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک طالب علم ہے, اس طالب علم کی کفالت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, یعنی یہ ایک ادارہ ہے جو طالب علم تیار کرنے کی بات کر رہا ہے یا کر رہا ہے, تو میں اب اس سے پوچھتا ہوں یہ ایک طالب علم کا ماہانہ خرچ کیا ہوتا ہے, کہ ایک طالب علم جو ہے اس پر جو ہے نا وہ کھانا, اس کا یونیفارم, بجلی, اس کا آنا جانا, یہ ساری چیزیں, جہاں وہ بیٹھتا ہے, قاری صاحب کی سیلری, یہ سارا ملا کے ٹوٹل ایک طالب علم کی تنخواہ کا ایک ایوریج نکالا جاتا ہے. بھائی کتنی ہے ایک طالب علم پہ لگتی. میں ایک طالب علم کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں, یعنی یہ اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں, اور یہ عالم بعمل بنے اور دنیا کے اندر جا کے دعوت کا کام کرے, یہ میرے لیے صدقہ جاریہ. علما علمہ ونشرہ, سب سے پہلی چیز یہ ہوگی. دوسری چیز ہے وہ ولدا صالحا ترکہ, دوسری چیز ہے اولاد, نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ والدین کو بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ نیک اولاد چھوڑیں گے تو وہ اس کے لیے پھر دعا بھی کرے گی, اور اس کے لیے جو ہے وہ معاملات اچھے بھی ہوں گے بعد میں. لیکن اگر اولاد کو کبھی نیکی کا حکم ہی نہیں دیا, اولاد کو کبھی نماز کی طرف لگایا ہی نہیں, اولاد کو کبھی اچھی چیزیں بتائی نہیں, تو بعد میں وہ جو ہے نا وہ بگڑ گیا, کسی دوسری راہ پہ چلا گیا, جس طرح ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بڑا ہو کے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ ان کو سکھانا ہوتا ہے. تو یہ دوسری چیز جو صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنتی ہے. اگر اولاد اچھی نکل آئے, اچھی نکل آئے سے مراد یہ ہے کہ اچھی تربیت کریں, دعا کریں, جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کے اپنے لیے نیک اولاد مانگی, رب ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. تیسری چیز کیا ہے, وہ مصحفاً ورثہ, یا مصحف قرآن کریم کا کوئی نسخہ کسی جگہ کسی مسجد میں رکھوا دیں, کسی جو ہے نا وہ ایسے بچے کو دے دیں جو حفظ کر رہا ہے, بیٹا یہ جو کسی مدرسے میں جائیں اور ان کو کہیں قاری صاحب کوئی بھی نیا بچہ آتا ہے اس کو قرآن کریم میں لے کے دوں گا,
ٹھیک ہے, کوئی نیا بچہ آتا ہے اس کو سپارہ میں لے کے دوں گا. تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ ایک بچہ آپ کے دیے ہوئے قرآن سے, آپ کے دیے ہوئے مصحف سے حفظ کر لے. اگر وہ حفظ کرتا ہے, اس کو پورا قرآن یاد ہو گیا, وہ تراویحیں پڑھا رہا ہے پوری زندگی, کہیں بھی یاد کر رہا ہے, کچھ بھی وہ قرآن کریم کو جو ہے نا وہ تلاوت کر رہا ہے کسی پروگرام میں, یا جو ہے نا وہ جنازے پڑھا رہا ہے, نمازیں پڑھا رہا ہے, تو یہ ساری چیزوں کا اجر وہ بندہ اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک صدقہ جاریہ کا حصہ. اسی طریقے سے او مسجدن بنا ہو, یہ ہمارے ٹاپک کا جو حصہ ہے, او مسجدن بنا ہوئی ہے, ایک مسجد جو اس نے بنا دی. اب دیکھیں نا, ایک مسجد ہم بناتے ہیں, مسجد میں کوئی چیز لگاتے ہیں, پنکھا لگا دیا ہم نے, پنکھا مسلسل چل رہا ہے, 8-10 سال کی اس کی وارنٹی ہے, چل رہا ہے, 20 سال چل رہا ہے, 20 سال اس کو اجر ملتا رہے گا. اور اسی طریقے سے اگر مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ڈال دیا, بنیادوں میں حصہ ڈال دیا, تو مسجد جو ہے وہ کھڑی ہے. کئی دفعہ جو ہے نا وہ 100 سال سے مسجدیں کھڑی ہوئی ہیں, 200 سالوں سے مسجدیں کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ جو ہے نا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بیتن لابن السبیل بنا ہو, یا مسافر خانہ کسی نے بنا دیا. مسافر خانہ کسی جگہ پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کی ضرورت ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہاں کے بس کا انتظار کرتے ہیں, گاڑیوں کا انتظار کرتے ہیں, دھوپ ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ مسافر خانہ کو بنا دیتا ہے, یا ان کے کھڑے ہونے کی جگہ بنا دیتا ہے, یا ان کے رہنے کی جگہ بنا دیتا ہے. او نہرن اجراہ, یا کسی نے جو ہے وہ نہر جاری کر دی, پانی کا انتظام کرنا, یہ بڑا صدقہ جاری ہے. یعنی کہیں پہ پانی موجود نہیں ہے, آپ وہاں پہ پائپ لائن ڈلواتے ہیں, پانی لگوا دیتے ہیں, یا کسی جگہ پہ بور کر. آج کل جو ہے نا نہر جو ہے نا, نہر تو مطلب بہت بڑا ایک کام ہے نا, تو پانی کا انتظام کرنا, کسی کے لیے کنواں کھدوا دیا, یا جو ہے نا فلٹر پلانٹ لگوا دیا, یا کسی جگہ پہ جو ہے نا نلکا لگوا دیا, موٹر کا بور کروا دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں نہرن اجراہ, جب تک وہ پانی لوگ جو ہے نا وہ استعمال کرتے رہیں گے, صدقہ جاری ہے. اور صدقۃ اخرجہ من مالہ, یا کوئی صدقہ جو اس نے نکالا اپنے مال سے. یہ 2 شرطیں, فی صحتہ, اپنی صحت میں, و حیاتہ, اور اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے جو خود اس نے کیا ہو. یلحقہ من بعد موتہ, اس کو موت کے بعد اس کو ملتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو مسجد بنانا ہے نا, یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ زندگی میں کہیں نہ کہیں, میری زندگی میں کوئی نہ کوئی کسی مسجد میں کچھ نہ کچھ تو حصہ ضرور ڈالوں. اسی طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں مسجدوں کے حوالے سے, تو مسجدوں کی طرف جب مسجدیں بن جاتی ہیں تو مسجدوں کی طرف جانا, خاص طور پہ یہ مرد حضرات کے لیے ہے, خواتین بھی اگر جاتی ہیں تو ان کو بھی اجر ملتا ہے. بصورت دیگر مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ظاہر سی بات ہے اجر کا باعث. صحیحین میں نے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ خلط البقاء حول المسجد, مسجد کے آس پاس نا کچھ زمینیں خالی ہوئی, تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے بالکل قریب آ جائیں. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی, فقال لهم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا, انہ بلغنی انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہو جاؤ. انہوں نے کہا, نعم یا رسول اللہ, قد اردنا ذالک, جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اگر دور ہے تو ہم مسجد کے قریب آ جائیں, تو جلدی سے نماز پڑھنا جو ہے نا وہ ہمیں میسر آ جائے. فقال, تو آپ نے فرمایا, یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم, دیارکم تکتب آثارکم, تمہارے جو گھر ہیں نا وہاں سے لے کے مسجد تک جتنے تم قدم رکھتے ہو, یہ سارے کے سارے تمہارے اجر میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اگر ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ مسجد کے گھر یعنی قریب گھر لینا وہ آسان ہے, پھر تو ہے, لیکن مشقت کئی دفعہ جو ہے نا وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں اپنا سب کچھ بیچ باچ کے, کئی لوگوں کو نا نیکی کا بڑا جذبہ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس میں سب کچھ بیچ کے میں مسجد کے قریب جا رہا ہوں, میں اپنی دنیا داری چھوڑ رہا ہوں, فلاں کر رہا ہوں ایسے. تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ دور والا بھی اگر دور سے آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو صرف مشقت مل رہی ہے, بلکہ دور سے آ رہا ہے تو اجر بھی کما رہا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے جی آپ تو قریب ہیں, آپ تو ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں, میں دور سے آتا ہوں, مجھے کیا مل رہا ہے, تو اس کے لیے یہ جواب ہے کہ بھائی آپ کا جو ایک قدم ہوتا ہے, جو آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اس پہ آپ کو نیکی ملتی ہے, اور ایک قدم جو آپ رکھتے ہیں اس پہ آپ کے یعنی اس میں حدیث کا مفہوم کیا ہے, قدم رکھتے ہیں تو نیکی ملتی ہے, قدم اٹھاتے ہیں تو گناہ معاف ہوتا ہے, درجہ بلند ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ حدیث. اسی طریقے سے ایک سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ, نماز میں اجر کے اعتبار سے وہ بندہ زیادہ بڑا ہے, ابعدہم فابعدہم ممشا, جو دور سے اور اس سے بھی زیادہ دور سے چل کر آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گھر دور لے لے, جس کا دور ہے یہ اس کے لیے. والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا, اور وہ شخص جو نماز
نماز کا انتظار کرتا ہے. یہ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی مسجد تھوڑا جلدی بھی آ جانا چاہیے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں مسجد بالکل ٹائم سے, آج بھی نماز کا ٹائم کیا ہے, نماز کا ٹائم ہے جی 9 بجے نماز کھڑی ہونی ہے, مثال کے طور پہ عشاء کی نماز ہے جی 9:15 بجے کھڑی ہونی ہے. اب دیکھا جی وہ 9:14 ہو گئے, چلو بھائی چلو مسجد چلو. ایسے نہیں کرنا, بلکہ کوشش کرے اذان یا اذان سے پہلے اگر ٹائم ہے تو زیادہ وقت مسجد میں گزاریں. اس کا فائدہ کیا ہے, یہ وہ حدیث ہے جس میں اس کا فائدہ ذکر ہے کہ والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا مع الامام, وہ شخص جو نماز کا انتظار کر رہا ہے اور اتنا انتظار کیا کہ امام صاحب آ گئے, امام صاحب کے ساتھ اس نے نماز پڑھی, اعظم اجرا من الذی یصلیھا ثم ینام, یہ اس شخص سے جو ہے نا کئی گنا بہتر ہے جو نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے. یعنی نماز پڑھی سو گیا اور یہ شخص انتظار کر رہا ہے بیٹھ کے, دونوں کا اجر برابر تھوڑی. ایک شخص انتظار کر رہا ہے نماز کا تو یہ اس سے افضل ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے, نعیم بن عبداللہ المدنی المجمر یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا ہے, وہ فرما رہے تھے من توضا, جس نے وضو کیا, فاحسن وضوءہ, اچھا اپنا وضو کیا, ثم خرج عامدا الی الصلاۃ, پھر وہ نماز کی طرف گیا, فانہ فی صلاۃ, پھر وہ نماز کی طرف جب نکلا ہے نا تو جیسے ہی نکلا فانہ فی صلاۃ, بس بے شک وہ نماز میں, یعنی ابھی نماز شروع نہیں ہوئی, وہ مسجد کی طرف نکلا ہے گھر سے, اور یہاں سے مثال کے طور پر مسجد جاتے ہوئے اس کو 5 منٹ لگتے ہیں, مسجد جاتے ہوئے اس کے 100 قدم کے مسافت پہ مسجد ہے یا 200 قدم پہ کی مسافت میں. کئی لوگ جو ہے نا ان کی مسجدیں دور ہوتی ہیں, وہ لوگ کہیں نئی سوسائٹی میں کہیں شفٹ ہوئے ہیں, تو کئی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب مسجد بڑی دور ہے, کیا کریں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں مسجد جا کے. تو بھائی مسجد جا کے نماز پڑھیں گے تو کیا اجر ملے گا, فإنہ فی صلاۃ ما دام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز میں ہی ہے جب تک جو ہے وہ نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے. وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ, اور اس کے لیے اس کے دونوں قدموں میں سے ایک قدم جب وہ رکھتا ہے تو حسنہ لکھی جاتی ہے, نیکی لکھی جاتی ہے, وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ, اور دوسرا قدم جب رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے جو ہے نا اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ, تو جب تم میں سے کوئی اقامت کو سنے, فَلَا يَسْعَ, تو دوڑ کے نہ جائے. یعنی یہ بھی ایک نماز کے یا جماعت یا مسجد کی طرف جانے کے آداب میں سے ہے کہ مسجد دوڑ کے نہیں جانا. فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدَكُمْ دَارًا, تم میں سے جو اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے, ابعدکم دارن, تم میں سے جو زیادہ دور جس کا گھر ہے. صحابہ نے کہا لما یا ابا ہریرہ, انہوں نے کہا ابو ہریرہ یہ کیوں کہ ایک بندے کا گھر دور ہے تو اس کو اجر زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا من اجر کثرت الخطا, کیونکہ اس کے قدم بہت زیادہ ہے. تو یہاں ایک مسئلہ یہ جو ہے نا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب نماز کی اقامت سنو, یعنی کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا دور سے اسپیکر میں آواز آئی, وہی اقامت شروع ہو گئی, اور وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دوڑ کے جاتے ہیں تو جیسی مسجد میں پہنچتے ہیں اب جو ہے وہ ہمیں سانس چڑھا ہوا ہوتا ہے, اور نماز جو ہے وہ اطمینان اور سکون سے پڑھنے والی چیز ہے. تو اگر ہم سانس چڑھا ہوا ہو تو پھر جلدی جلدی وہ اذکار بھی نہیں ہو رہے ہوتے, وہ خضوع بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے. اس لیے اطمینان سے. اصول کیا ہے, فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, جو تمہیں نماز کا حصہ مل جائے اس کو پڑھ لو, اور جو تمہارا رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو کھڑے ہو کے. اس کے بعد ہے جی مسجد کی صفائی کرنا, اور خصوصی طور پر ہمارے ہاں اس میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. میں پچھلے دنوں ایک مسجد میں گیا تو اس مسجد میں سپارے مطلب ڈائس پڑی ہوئی تھی جہاں میں جمعہ پڑھانا تھا. تو میں کھڑا ہوا, میں جمعہ پڑھا رہا تھا, موضوع میرا ٹاپک کچھ اور تھا, لیکن جیسے ہی میں جمعہ شروع کیا تو میرا یعنی ابھی اذان ہو رہی تھی اور میں بیٹھا تو سامنے جو ہے نا وہ ڈائس کے نیچے ایک باکس ہوتا ہے دراز جہاں پہ بنا ہوتا ہے یا ویسی سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, تو وہاں کچھ سپارے پڑے ہوئے تھے, کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی, اور اس پہ جو ہے نا وہ جب میں نے اٹھایا اس طریقے سے بہت زیادہ مٹی تھی. تو میں نے قرآن کریم اور جو سپارے تھے تو میں نے ٹاپک پھر مسجد کی صفائی کے رکھا. تو اس میں بہت ساری حدیثیں میں نے بیان کی. وہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو بیان کی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھئی ایک تو جو آبادی والے علاقے ہیں ان میں مسجدیں بنائی جائیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کا حکم دیا وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ, اور اسی حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ مسجدوں کو صاف کیا جائے, وَتُطَيَّبَ, اور خوشبو لگائی جائے. یہ بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم گھر میں بھی نماز کی کوئی جگہ بناتے ہیں نا تو اس میں وہ خوشبودار ہونی چاہیے, ہوادار, اور اس میں جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے. تو اس لیے اگر کوئی مسجد والے یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ بھئی اپنی جو محلے کی مسجد ہے اس کو اچھے سے آباد کرنے کے لیے اس کو ہوادار, اچھے پنکھے, کولر یا اے سی جو بھی اس میں لگا سکتے ہیں تو وہ بھی لگائیں. تو بہرحال صفائی بہت ضروری ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صفائی کرنے والا ایک مرد, صفائی کرنے والی ایک عورت, یاد نہیں ہے اب
جو راوی تھے انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا جی مجھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا، لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ مرد تھا کہ عورت تھی، لیکن میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں. ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد او شابا. تو راوی کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا، اور وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. او شابن، یا ایک نوجوان تھا. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ عورت تھی کہ نوجوان تھا. تو کہتے ہیں ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی عام طور پہ وہ نظر آتا تھا مسجد کے اندر صفائی کرتا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو صبح دیکھا تو وہ بندہ نظر نہیں آیا. فسأل عنها او عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا. فقالوا، تو صحابہ نے کہا ماتا. وہ نا دوسرے حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ وہ رات کو فوت ہو گیا تھا. اب آدھی رات کو فوت ہو گیا ایک بندہ، تو ہم نے اس کو غسل دیا، جنازہ پڑھا، صبح سے پہلے ہم نے اس کو دفنا دیا، کیونکہ جنازہ دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے. تو ہم نے آپ کا انتظار نہیں کیا اور آپ کو تکلیف بھی نہیں دی. تو آپ نے کہا ان کو افلا کنتم اذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ کرام نے، راوی کہتے ہیں فکانہم صغروا امرہا او امرہ. صحابہ نے کیوں نہیں بتایا؟ گویا کہ صغروا امرہا، اس کے معاملے کو نا چھوٹا سمجھا. یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو کچھ مطلب اس کا کیا ہے، یہ کوئی مسجد کی صفائی کرنے والے ہی ہے نا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، یہ اس کے لیے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا. فقالا، تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہ، تو مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ. فدلوہ، صحابہ کے نام وہاں پہ لے کے گئے. فصلی علیہ، تو آپ نے وہاں پہ قبر پر جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور پھر فرمایا کہ یہ جو قبریں ہوتی ہیں نا، یہ اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو روشن کر دیتا ہے ان کے لیے. بصلاۃ علیہم، جب میں ان پر نماز پڑھتا ہوں یا ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جنازہ پڑھتا ہوں. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو قبرستان ہے اس میں نماز پڑھنا ویسے عام طور پر منع ہے، لیکن جنازہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں رکوع سجود نہیں ہوتے. اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ مسجد کی صاف صفائی، اور مسجد کی جو ہے نا صاف صفائی کرنے والا جو شخص ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کا بھی بہت زیادہ مقام ہے. ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں یار یہ صاف صفائی کرنے والا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ کیا ہوگا اور اس کے کیا معاملات ہوں گے، تو یہ جو ہے نا وہ ہم کئی دفعہ اس کی عزت احترام نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا بہت بڑا مقام ہے. پھر اسی یہ بھی پتہ چلا کہ خواتین بھی مسجد کی صفائی کر سکتی ہیں، اور ہمارے ہاں نا خواتین کو یہ موقع دینا بھی چاہیے. یعنی ہمارے ہاں صرف خواتین کا کئی دفعہ دل کرتا ہے مسجد جائیں، مسجد کی سیٹنگ کریں، صاف صفائی کریں، اور ان کو اجازت نہیں دی جاتی. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی محلے کی خواتین کے لیے ایک دن مقرر کر لیں. اور مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے ہے، تو آپ جو ہے نا وہ 11 بجے تک، 11:30 بجے تک خواتین کو ٹائم دیتے ہیں. بھائی صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو ہے نا یہ مسجد آج خواتین کے پاس رہے گی، اور جس نے بھی اس کی صفائی کرنی ہے، سیٹنگ کرنی ہے، دھونا ہے، صفیں جھاڑنی ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کی جو معاملات کرنے ہیں وہ فلاں دن جو ہے خواتین آ کے کر سکتی ہیں. یا کوئی بھی خاتون کہتی ہے جس کی صاف صفائی میں جو ہے نا وہ ڈیلی جھاڑو لگا دیا کروں گی، یا میں اس کو دھو دیا کروں گی، یا ہفتے بعد جو ہے نا وہ خواتین کو اتوار کا دن یا کوئی بھی دن رکھ لیں، تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. ایک تو جو صفائی ہے وہ ڈیٹیل سے، تفصیل سے ہو جائے گی، کیونکہ عمومی طور پہ جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ اتنی باریکی سے نہیں کرتے، کیونکہ خواتین کا یہ شعبہ ہے صاف صفائی والا، چیزوں کو بہتر بنانا، اس کو منظم کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے. تو یہ چیز اگر جو ہے نا وہ ہم آسانی کر دیں ان کے لیے کہ بھئی آپ لوگ بھی، یعنی ان کے لیے ایکسیس دے دی جائے کہ آپ لوگ مسجد میں اس وقت آ سکتے ہیں اور یہ سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں، تو بڑی آسانی ہو جائے گی. تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں. انشاءاللہ آگے اس کے کچھ مزید چیزیں ہیں جو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو ان کو انشاءاللہ پھر لاسٹ میں ہم ملا بھی دیں گے، پورا ایک لیکچر بن جائے گا یہ انشاءاللہ 2-3 گھنٹے کا جتنے کو بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.